یعنی کہ اب وہ تمہارے دعوے کہاں گئے؟ وہ تمام کے تمام تمہارے دلائل جو ہیں وہ کہاں چلے گئے، جن کو تم اپنا پالنہار سمجھتے تھے، جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ تم کو بچا لیں گے، کہ جن کے لیے تم نے اس پورے کے پورے مقدمے کو اس ٹائم پہ، یعنی کہ دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جیسے مثال کے طور پہ بڑے بڑے لوگوں نے مختلف دلائل دیے، اور کہیں پر جو ہے وہ فلسفے نے عقلی دلائل دیا، اور کہیں پر جو صوفیزم پیدا ہو گیا، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کائنات کو ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ظہور قرار دے دیا۔ تو اس کے برعکس جس طرح سے ہم نے بدھزم کو دیکھا، ہم ہندوازم میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو اس طرح سے مینیپولیٹ کیا کہ وہ دنیا داری سے ہی ان کو خائف کر دیا، اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو لوگوں کو سمجھتے تھے کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے، آخرت میں ہمارے کام آئیں گے، ان تمام لوگوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں یہ جواب دے دیا کہ ہم تم کو جیسے بالکل اکیلے تم دنیا میں آئے تھے، آج تم بالکل ایسے ہی اکیلے ہمارے سامنے کھڑے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ کسی بھی تمہاری ان شفاعت کرنے والوں کو اور سفارشوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور تم جو ہو اب تمہارا ان سب لوگوں سے تم جو ہے رابطہ منقطع ہے بینکم، تمہارے درمیان، ودلہ اور جاتے رہے انکم، تم سے ماں جو کن تم تھے تم تزعمون، اور جو تم دعوے کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اچھا، یہ سلمان بھائی، یہاں پہ جو نماز کی حفاظت سے متعلق جو بیان کیا گیا ہے، تو جی اس میں کیا صرف یہی نماز کی حفاظت ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں، یا نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز میں جو چیز ہم پڑھتے ہیں یا جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگی پہ نافذ کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی بات جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے، اصل مقصد پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز سے جو اگر سمجھ کر نہیں پڑے گا تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، نماز تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور ہمیں شعور کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں سورہ شمس میں کہا نا کہ ونفس، اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم کھائی کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو برابر کیا، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں اچھائی اور برائی کا شعور دے کر تمہیں یہاں پر بھیجا ہے۔ تو اب اس شعور کے تحت ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی عبادات جو ہیں وہ سمجھ کر کریں، یعنی کہ آپ ایک اگر مثال دیکھیں، ہمارے ہاں اکثر و بیشتر اگر مختلف قسم کے جو کوئز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ایک سوال کیا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب کون سی ہے، اور سب لوگ فوراً جواب دے دیتے ہیں جی قرآن پاک۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو قرآن پاک جو ہے وہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کر پڑھے جانے والی کتاب تو کہی جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی کتاب کو پڑھنا جو ہے اس سے آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے سمجھ رہے ہوں، اس سے آپ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہوں اس سے آپ وہ سیر حاصل جو ہے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، تو تب آپ کو اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا اس کتاب کے، یعنی کہ آپ کے سامنے ایک چائنیز کتاب پڑھی ہو، اور چائنیز کتاب آپ اس کو چوم رہے ہو، آپ اس کے بیماروں کی تکلیفیں آسان کر رہے ہو، آپ کے یہاں یہ حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، آپ جو ہے وہ بچیوں کو اس کے نیچے سے رخصت کر رہی ہوں، اور اب آپ کہیں کہ یہ مبارک کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، لیکن ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور سمجھ کر جو ہے وہ اس کو، ہمارا اصل مقصد ہی یہی ہے، اور ہم سے اس بات کا جواب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جس طرح سے قرآن کو ذکر کہا گیا ہے تو نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز جو ہے کیونکہ وہ فرض عبادت ہے، اور اس کو آپ جتنا بھی ہو سکے اس کے مفہوم کو سمجھ کر اس کی ادائیگی کریں، آپ کو وہ تمام کے تمام جو اس کے ارکان ہیں اس کے بارے میں پتہ ہو، اس کے بارے میں ہم کوشش کریں کہ اس میں اپنی نالج جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں۔ دوسری بات آپ نے جس بات کی طرف نشاندہی کی ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات تو فیکٹ ہے، اسی لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے خود الفرقان کہا ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی، اور حق اور باطل جو ہے ہمارے پاس، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے جو ڈیبیٹ کی ڈز گاڈ ایگزسٹ کے اوپر ہم نے بات چیت کی، تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے جو ملحد لوگ ہیں وہ قرآن پاک کی کچھ آیات کے ایسے معنی جو ہیں وہ سامنے ایسے وہ آیتیں کہ جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ہم جب سورہ کہف آپ لوگ ہر جمعے کو پڑھتے ہوں گے، اس میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے، تو اب ملحد حضرات جو ہیں وہ وہاں پہ اس ذرا ایک آیت میں جب یہ کہا گیا کہ جی جہاں ایک ایسا مقام آیا جہاں پر جو ہے وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا تھا، وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا، تو اب اس کے بعد انہوں نے اس پوائنٹ کو کھڑا کر دیا کہ جی کیا قرآن میں یہ بات نہیں پتا تھی کہ سورج تو اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، وہ غروب نہیں ہوتا؟ تو اب اس بات کے لیے ہمیں، ہمارا جو فہم ہے، جو عقل ہے، ہمیں جو بھی شخص ہے پہلے اس کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ادب کی کتاب ہے، یہ جو ہے ہمیں یعنی کہ لینگویج کی کتاب ہے، اور ہم اپنی عام زندگی میں بھی ایک لینگویج کے ساتھ جو ہے وہ ہم مختلف بہت ساری باتیں ایسے کہتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ ملحد حضرات جو ہیں وہ یہ باتیں کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ آسمان تو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، دنیا گول ہے، سب طرف آسمان ہی ہے، تو وہاں پہ جو ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، تو اب آج سے 1400 سال پہلے جو لوگ موجود تھے قرآن پاک میں بہت ساری باتیں جو ہیں جب متشابہات کے حوالے سے ہیں، ان کے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک زمین کو، یعنی کہ اس کا وہ مطلب یہ نکالتے ہیں کہ یہ چپٹی ہے، جبکہ وہاں پہ جو آیات ہیں اس کا جو مقصد ہے، جو مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو رہنے کے لیے بنایا۔ اب آپ نے کی جو بات کا آغاز ہوا تھا وہ یہ تھا کہ
کوئی ضعیف حدیث کوئی کوٹ کر دی جاتی ہے، کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آتی ہے، تو ہمارا جب ہمارے پاس الحمدللہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور خاص طور پہ جس طرح سے میں یہ کورس لے کر چل رہا ہوں، اور وہاں پہ میں آپ کو ایک بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو تمام آرا تمام ایک نظم کے ساتھ جو ہے میں قرآن پاک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ جب ایک بغیر کسی یعنی کہ آپ بہت ساری آیات جو ہیں بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے معنی پہلے سے اپنے مائنڈ میں بٹھا کر اس بات کو یعنی کہ اپنے مکتب فکر کے مطابق اس کے مطلب نکالنے کی کوشش کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن پاک کو جس طرح سے آپ ہم لوگ لفظ لفظ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود نکال لیں گے کہ یہ جو آگے اس کا جس بھی صاحب نے کوئی با محاورہ ترجمہ کیا ہے تو وہ با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ یعنی کہ میں ابھی ان شخصیت کا نام نہیں لے لیتا، لیکن انہوں نے اپنے ترجمے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بشر تھے، تو وہاں پہ وہ اپنے ترجمے لکھتے ہیں کہ وہ ایک بشر جیسے لگتے تھے، اب وہ اس کا اس طرح سے وہ وہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں، تو جب ہم قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے کہ پوری کی پوری جو لغت ہے لینگویج وکیبلری ہے اس میں بشر کے معنی کیا لیے جاتے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں، تو جن شخصیت نے اگر ایسی بات کہی ہے تو کیا وہ صحیح بات ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یقیناً اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے علم کو اضافہ کرنا پڑے گا، تبھی ہم جو ہے وہ صحیح بات تک پہنچ پائیں گے۔ جی، اور یہ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ادھر کہ تم جو ہو جب کوئی قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، تو آپ کو یاد ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی کتنے گواہ ہونے چاہیے، کیا ڈائریکشن کیا دی ہیں؟ جی 2 گواہ، 2 گواہ ہونے چاہیے، اور اگر عورتیں ہو تو 2 عورتیں اور 1 آدمی، ایک ٹھیک ہے، گواہ۔ اب آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یعنی کہ ایک مرد کی گواہی اور ساتھ 2 عورتیں جو ہیں وہ کیوں گواہی اس طرح سے کیوں کیا اس نے دی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اس قسم کے معاملات میں جو ہیں ان کا اتنا زیادہ وہ فیصلے وغیرہ نہیں کرتی ہیں، اور وہ دوسرا کہ ایک بھول اگر جائے ایک بھول تو جائے دوسری بتا دے، دوسری اسے بتا دے، اگر جی ایک اس بھول میں جائے۔ دو تین باتیں اس کے اندر ہمیں ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ عورتیں جس طرح سے ابھی بہن نے کہا کہ وہ روزمرہ کے یہ معاملات عام طور پہ معاشی معاملات جو ہیں وہ فیس نہیں کرتی ہیں، زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر کے معاملات جو ہیں ان کو دیکھتی ہیں، کہ جس دور میں خاص طور پہ آیات آئی ہیں تو اس وقت تو بالکل عورتیں جو تھیں وہ زیادہ تر مرد ہی معاش کی ذمہ داریاں انجام دیتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے قرآن نے خود ہی بتایا کہ اگر کوئی ان میں سے ایک بھول جائے، کیونکہ ان کے یہ روزمرہ کے معاملات نہیں ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایک عورت بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو اس معاملے کے بارے میں وہ یاد دہانی کرا دے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات گواہی کی ہے کسی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں اگر کوئی کرمنل ایونٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے گواہ جو ہے وہ سامنے آئیں گے تو حالات تو واقعات کے مطابق عورت کی گواہی بھی جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ اسی طرح سے معتبر ہوگی جیسے ایک مرد کی گواہی جو ہے وہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے ہر گواہی کے لیے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ عورت کو تھوڑا سا لوگ جو ہے وہ کہ جی مرد سے عورت کی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے تو اس سے کوئی مرد کی سپیورٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو ایک آپ جو ان کے حالات و واقعات ہیں اس سچویشن کے مطابق یہ سہولت جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم آج آیت نمبر 91 سورہ الانعام کی ہم اس کا آغاز کریں گے، اور 94 تک جو ہے ہمارا رکوع پورا ہو جائے گا، صرف میرے خیال میں یہ چھوٹا سا رکوع ہے، تو امید ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اور وہ لوگ جن کی کلاسز مس ہوئی ہیں یا وہ لوگ جو نئے اس کو ہمارے چینل پہ سن رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ضرور ہماری جو آسان قرآن کورس ہے یوٹیوب کے اوپر وہاں پہ سورہ فاتحہ سے آپ کو اور زوم کلاسز کی ایک الگ سے پلے لسٹ آپ کو مل جائے گی، وہاں پہ آپ کو تمام پریویس لیکچرز جو ہیں وہ مل جائیں گے، تو وہ لوگ جو نئے ہیں اور جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں آپ دونوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ضرور آپ وہاں سے جو ہے اپنا ٹائم نکال کے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ بار بار سننے کی چیز ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس کو سنتے رہنا چاہیے، تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی جو آیات ہیں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ خاص طور پہ جو ہماری پچھلی آیت تھی، اگر آپ وہاں پہ اس پچھلی آیت کو ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ وہیں سے یہ آج کا خطاب بھی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اولئک الذین، کہ یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ جو ہدایت دی اللہ نے، فبی ہداہم سو ان کی راہ پر ہداہم مقتدی چلو، اور کہہ دو کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ لا نہیں اسألکم میں نہیں مانگتا ہوں تم سے علیہ اس پر اجرن کوئی اجر، اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہی، اور اس کے بعد کیا کہا کہ ان ہوا کہ نہیں ہے ہوا یہ الا سوائے ذکر، یعنی کہ یہ جو ہے یہ یاد دہانی ہے ان کے قرآن پاک جو ہے للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس آیت کو رکوع کو ہم نے ختم کیا تھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا ذکر کر کے یہ بتایا تھا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہدایت پر تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ جو دعوت لے کر آئے وہ بالکل سچی دعوت ہے، اور جو انبیاء اس سے پہلے لے کر آتے رہے ہیں وہ بھی یہی دین جو حضور پاک نے پیش کیا ہے، وہی دین جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا تھا۔ اور آج کی پھر آیات کا آغاز ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما، وا اور ما نہیں، قدر، انہوں نے قدر جانی اللہ، اللہ کی، حق کا، جیسے حق ہے، قدری ہی، قدری ہی اس کی قدر کا، اس جب قالو انہوں نے کہا کہ ماں نہیں، انزلہ اتارا یا نازل کیا، اللہ اللہ نے، اللہ پر، بشرن کوئی انسان، من شیئن کوئی چیز بھی، یعنی کہ کسی انسان پر کوئی چیز جو ہے وہ اللہ نے نہیں نازل کی۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، من، کس نے انزلہ اتاری تھی، الکتابہ کتاب، الذی وہ جو، جاءہ آئی اس کے پاس، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، نورن جو کہ روشنی تھی، وہدن اور ہدایت للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ تم نے کر دیا اس کو یا بنا دیا اس کو، کراتیس ورک تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اسی کو، وتخفون اور تم چھپاتے ہو، کثیرن اکثر، وعلمتم اور سکھایا تمہیں، ماں جو لم نہیں، تعلمو تم نہ جانتے تھے، انتم تم، ولا اور نہیں، آباؤکم تمہارے باپ دادا، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اللہ اللہ، ثم پھر ذرہم انہیں چھوڑ دیں، فی میں خوضہم اپنی اس بےہودہ شغل کے اندر جس میں وہ مشغول ہیں، یلعبون وہ کھیلتے رہے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے آغاز میں اب اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی آیت جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ وہ یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے، یعنی کہ میں نے آپ کو اس کے ایکسپلینیشن کے دوران میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی اور بتانے کی کوشش کی تھی کہ خاص طور پہ یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈز گاڈ ایگزسٹ کے اوپر ہم نے بات بھی کی تھی، اور اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی سیر حاصل ہم نے گفتگو کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے اچھائی اور برائی کی آزمائش جو ہے وہ انسان کو دی، اور انسان کے اندر جو ہے اس کے وجدان میں یہ شعور ڈال کے بھیجا کہ رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے، جس کی ہم نے ایگزامپلس بھی دیکھی ہیں، اور اس رائٹ اور رانگ کے معاملے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ مواقع جو ہیں، خاص طور پہ میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا اس واقعے کا جو ہم سورہ اعراف میں جا کے پڑھیں گے، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد یعنی کہ ذریت آدم جو تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد آدم ہیں ان کو اکٹھا کیا، اور ان سے ایک سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے، اور سب نے جواب دیا کہ بلا، یقیناً کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اس یاد دہانی کے ساتھ ایک واقعہ اور جو ہے وہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس جو اپنی اسکیم تیار کی تھی، اور اس اسکیم کے حوالے سے قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہوں ایک انسان کو، یعنی کہ کسی بھی، میں اپنی تخلیق میں سے اپنی مخلوق کو میں ایک اختیار دینا چاہتا ہوں کہ جس کو اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کا اختیار ہو، اور اس کے بعد جو ہے میں ان کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجوں گا، اور پھر ان کو ہمیشہ کی زندگی جو ہے، یعنی کہ ہمیشہ کی، جس کو قرآن حاذا فوز العظیم، یعنی کہ سب سے بڑی کامیابی کہتا ہے، تو اس کے لیے یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس وقت تمام مخلوقات نے، یعنی کہ پہاڑوں نے، قرآن نے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی، جتنی بھی مخلوقات انہوں نے اس کا انکار کیا، اور انسان نے اس اسکیم میں اپنے آپ کو شامل کیا اور کہا کہ ہم یہ ذمہ داری، یعنی کہ ہم جو ہے یہ دنیا کی بادشاہت لینے کے لیے تیار ہیں، جس میں ہمارے پاس اچھائی اور برائی کا شعور ہمارے پاس ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ فوز العظیم کے ہم اہل قرار دیے جائیں گے۔ تو وہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ بات بتا دی تھی کہ یہ جو ہے ذکر للعالمین، یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے، کہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں خدا کا، اس کے بعد ان کے دماغ میں اگر کوئی سوال جب پیدا ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب جو ہے میں نے اپنی الہامی کتابوں کے ذریعے سے دیا ہے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے کہ موت آئے گی، موت کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کا جواب جو ہے وہ ہم کو مذہب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو اپنی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوں اللہ نور السماوات، کہ میں زمین اور آسمان کا نور ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن میں ہی بتاتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی اور اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا عرش جو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے، اس نے اس پورے زمین اور آسمان کو کس طرح سے تھاما ہوا ہے۔ اللہ کی کرسی، جس طرح سے ہم نے آیت الکرسی میں دیکھا کہ اللہ کی جو کرسی ہے وسیع ہے، کرسی السماوات والارض، کے وسیع ہے، زمین اور آسمان کے اوپر محیط ہے، یعنی کہ اللہ کا جو کی جو طاقت ہے، اللہ کا جو عرش ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے وہ جو ہے زمین اور آسمان کے اوپر محیط ہے، یعنی کہ ہر چیز کے ہم نے دیکھا کہ ہمیں آج سائنس نے جب یہ بتایا، اور قرآن بھی ہم کو اسی طریقے سے یہ بات بتاتا ہے۔ سورہ دخان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دھوئیں سے پیدا کیا، یعنی کہ ایک دھماکہ ہوا ڈیفینیٹلی، اور اس کے بعد جو ہے یہ اسٹارٹ ہوا
تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے بعد جس سسٹمیٹکلی اور جس طریقے سے ایک نظم کے ساتھ یہ پورا کا پورا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، تو یقیناً وہ خود ہر چیز یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا موجود ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہم اپنے سامنے کسی بھی چیز کو، ٹیبل کو دیکھتے ہیں، موبائل کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے سامنے کسی لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں وہ خود یہ کہتا ہے کہ یہ خود نہیں بنا بلکہ اس کا کوئی خالق ہے، کوئی بنانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت کے اندر آج کی جو ہمارا رکوع مکمل ہوگا، تو اگلے رکوع میں اس کے بعد پھر سے انہی نشانیوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نام لے کر ذکر کر رہے ہیں. کیونکہ آج جو ہے اس مقدمے میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اب اس کا جواب دیا کہ وما اور نہیں قدر، انہوں نے قدر جانی اللہ کی، یعنی کہ اللہ کا جس طریقے سے پہچاننا چاہیے تھا، جس مقصد کے لیے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی یاد دہانی دی، قرآن دیا، اپنی الہامی کتابیں دیں، اور 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ دنیا میں آئے، اور انہوں نے جو ہے اپنے رب کی پہچان کے بارے میں لوگوں کو بتایا، لیکن لوگوں نے جو ہے وہ اس کی قدر کو نہیں پہچانا، اور اس کی قدر کو نہ پہچانتے ہوئے اگلی بات کیا کر دی؟ حق کا جیسے حق تھا قدر ہی اس کی قدر کا. یعنی کہ اس دعوت اس طرح سے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ پر جب وہ ایمان لے کر آئے، غیب پر ایمان لے کے آئے، تو اپنے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے سوال کیا کہ تمہیں یقین نہیں ہے، تمہیں غیب پر ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے غیب پر ایمان ہے، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو مالک کائنات جو ہے اس نے، جب ان کا کوئی ایسا بندہ جو اپنے رب کا فرما بردار ہو اور وہ کوئی سوال کر دیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہیں، چاہیں تو وہ جھڑک بھی دے سکتے ہیں اور ان کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے دکھایا. جیسے فرشتوں نے ہم نے دیکھا کہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ انسان کو بنانے جا رہے ہیں جو دنیا میں فساد برپا کرے گا، آپ ان کو یہاں کی بادشاہ دے رہے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپلین کیا کہ جو تم جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے، اور تمہیں اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ اسکیم کیا ہے، اور اس کے بعد جو میں جنت بنا رہا ہوں کس طریقے سے وہاں کے جو جنت کے باسی ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو اس کا حق رکھتے ہوں گے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی عام آدمی کو یا بغیر کسی محنت کے یہ نعمت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اور اس کے بعد اب یہاں پہ ان لوگوں کا وہ مقدمہ کہ جنہوں نے اپنے رب کو، اس کی قدر کو نہیں جانا جیسے اس کی جاننے کا حق تھا. تو اس جب انہوں نے کیا کہہ دیا کہ ماں نہیں انزل اللہ نازل کرتا اللہ بشرن، کوئی انسان من شیء، کوئی چیز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا جو کلام ہے وہ کسی انسان پر نازل نہیں کرتے. یعنی کہ جس طریقے سے قریش نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ کلام جو ہے وہ معاذ اللہ وہ ان کا اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ جو ہے وہ کسی انسان پر کوئی یہ چیز ایسا کلام جو ہے وہ نازل نہیں کرتا. تو کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ من، کس نے انزلہ نازل کیا ہے یا اتاری ہے الکتاب کتاب، الذی وہ جو جاء بھی، جو جا لائے تھے بھی اس کو موسیٰ علیہ السلام، اور وہ نور تھی، روشنی تھی، وہ ہدن اور ہدایت تھی للناس، لوگوں کے لیے. تجعلونہ تو تم نے اس کو کیا بنا دیا؟ تا کا مطلب ہو گیا تم، جالنا بنا دیا، نہو اس کو، کہ تم نے اس کو بنا دیا کراتیسا، ورک تبدونہا، اور تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون، اور تم چھپاتے ہو کثیرا، اکثر. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی کہ ظاہری بات ہے بنی اسرائیل بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کی ہمت بندھا رہے تھے اور ان کو یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ یہ دین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ صحیح دین نہیں ہے، جو دین ہمارے پاس ہے وہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت موسیٰ نے جس کتاب کو پیش کیا تھا تو کہا کہ وہ کتاب جو تھی جب موسیٰ لے کر آئے تھے تو اس وقت بھی تو وہ ایک شخصیت تھے، ان کو ہم نے اپنی الہامی کتاب دی تھی جو سراسر نور تھی، جو ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کو ورک کر دیا. یعنی کہ اس کتاب کو جس طرح سے وہ کتاب تختیوں کی صورت میں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جس دیا تھا تو ان کو کمپائل یا ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس لیول پر نہیں پہنچی تھی، اور انہوں نے اس کو ایک کتابی صورت دینے کے بجائے جو ہے وہ اس کو ورک کر دیا تھا. اور اگلی بات انہوں نے کیا کی تھی کہ ایک خاص طبقہ جو مذہبی طبقہ تھا وہی اس کتاب کا جو ہے وہ وارث بن گیا تھا، اور وہ عام لوگوں تک تورات پہنچنے نہیں دیتا تھا. اور وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی ایسے لوگ آتے تھے جو کسی اللہ کی کتاب سے رجوع کرنے کا کوئی سوال کرتے تھے تو وہ اپنے مطلب کے وہ ورک یا وہ اپنے مطلب کی جو آیات تھیں وہ تو ان کو بتا دیتے تھے، کیونکہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ خود کہہ رہا ہے قرآن کیا کہ تبدونہا، کہ تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون، اور تم چھپاتے ہو کثیرا، اکثر کو. یعنی کہ قرآن نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ اس بنی اسرائیل نے اس کتاب کے اکثریت حصے کو چھپا کے رکھا اور وہ لوگوں کے سامنے وہ نہیں لے کے آیا. اور اس کے بعد قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی اس کتاب میں تحریف کر دی اور بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھیں ان لوگوں نے وہ اپنے پاس سے بیچ میں ان کو ایڈاپٹ کر دیا. وَعُلِّمْتُمْ، اور سکھایا تمہیں،
ماں جو لم نہیں تعلمون تم نہ جانتے تھے، تم ولا اور نہ آباؤکم تمہارے باپ دادا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم تم کو دیا جو تمہارے پاس نہیں تھا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنی الہامی کتابوں کے ذریعے سے، اور جو تمہارے باپ دادا کے پاس بھی نہیں تھا۔ کل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ، ثم پھر ذرہم انہیں چھوڑ دیں، فی میں خودہم اپنے اس بےہودہ شغل کے اندر، یلعبون جس میں وہ کھیلتے رہیں، یعنی کہ آپ ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ جو اس وقت گیم کھیل رہے ہیں یا جس طریقے سے یہ لوگوں کے دلوں کو خراب کر رہے ہیں یا ان کو اللہ کی دعوت سے دور کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اب اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَحَاذَا، اور یہ کتابٌ، یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کی ہے، مبارکن، جو کہ برکت والی ہے، مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے، الذی، جو بینا یدیہ، بینا درمیان، یدیہ ان کے تمہارے ہاتھوں کے، یعنی کہ اس سے پہلے کی جو کتابیں تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں یہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ولی تنذرا، اور وا اور لام لیے تنذرا کہ وہ تم، تاکہ تم کو وہ تم ڈراؤ، ام القرا اہل مکہ کو، ومن اور جو حولہا اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، والذین اور وہ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالآخرۃ آخرت پر، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، وہم اور وہ اللہ پر، صلاتہم اپنی نماز، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں کو ایک جواب دیا، اور وہ جواب کیا تھا کہ جس طرح سے ان لوگوں نے انکار کیا، اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا، اللہ کے کلام کا انکار کیا، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ مقدمہ ان کے سامنے رکھا کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم نے تو اللہ کی اس قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے جس طرح سے اس کا حق تھا، اور اس کے بعد تم لوگ جو ہے اس بات کو شاید بھول گئے ہو کہ تمہارے باپ دادا کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور وہ علم ہم نے تمہیں اپنے الہامی کتابوں اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا، اور حضرت موسیٰ کو جب ہم نے کتاب دی جو کہ نور اور ہدایت سے بھرپور تھی، تم نے اس کو بھی ورک کر دیا، اور اس کے اکثریت حصے کو تم جو ہے وہ چھپاتے رہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تم جو ہو وہ اب ان کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو جو ہے وہ ان کے حال پر چھوڑ دیں اور کرنے دیں جو یہ کرتے ہیں، اور کہا کہ وَحَاذَا کتاب انزلناہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، جو کہ مبارکن برکتوں سے بھری ہوئی ہے، اور مصدق الذی، اور تصدیق کرنے والی ہے، بین یدیہ اپنے سے پہلی کتابوں کی، ولی تنذر، اور تاکہ تم ڈراؤ، یعنی کہ یہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو، یعنی کہ حضور پاک کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ، اور ام القرا یعنی کہ خاص طور پہ جو مکے والے ہیں ان کو ڈراؤ، ومن اور جو حولہا اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی ڈراؤ، والذین اور وہ جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالآخرۃ آخرت پر، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، یعنی کہ آپ پریشان نہ ہو، جو لوگ آخرت پر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھیں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ یقیناً ایمان لے کر آ جائیں گے، کس پر؟ اس کتاب کے اوپر، کہ یہ واقعی الہامی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے، بھی اس پر، وہم، اور اب ساتھ ہی ساتھ اگلی اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹی بھی بتا دی، وہم اور وہ علی صلاتہم اپنی نمازوں پر، یحافظون وہ اللہ پر صلاتہم اپنی نماز، یحافظون کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے، یعنی کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے پچھلے سے جو ہمارا پچھلا رکوع تھا اس میں ہم نے ایک بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ شرک کی بات جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد یہ بات جو ہے وہ سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی نماز کا ذکر جو ہے وہ کیا تھا، اور کیا کہا تھا وہاں پہ جب شرک کی بات مکمل ہوئی تھی، میں آیت نمبر 71 کے بعد یعنی کہ 72 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَأَنْ، اور یہ کہ اقیمو، کہ تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، واتقوہ، اور اس سے ڈرو ہوا، اور وہی ہے الذی، وہ جس کی علیہ اس کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی کہ پیچھے جو ہے وہ پورے شرک کا مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، بتایا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں اب شرک کو ختم کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئیں، اور اس کے بعد وہ نماز کو قائم کریں، اور وہ واتقوہ، اور وہ اس سے ڈرتے رہیں، اور کیوں؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کیونکہ ان کو قیامت کے دن، قیامت کے بعد آخرت میں اکٹھا کیا جائے گا، روز محشر جو ہیں وہ جمع ہوں گے، اور وہی بات جو ہے وہ آج کی اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ ان ام القرا جو ہیں مکے والوں کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ یہ دعوت پہنچائیں، جو کہ قرآن جو کہ مبارک ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے پچھلی کتابوں کی، اور یہ لوگ جو اس آخرت پر، جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھتے ہوں گے، ایمان رکھتے ہوں گے، تو وہ لوگ ایمان لے آئیں گے بھی اس پر، وہم اور وہ علی صلاتہم، اور وہ اپنی نمازوں کی، یحافظون حفاظت کریں گے، یعنی کہ نماز جو ہے ہم نے دیکھ لیا کہ شرک کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی سب سے، کہ ہم نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ مالک کائنات ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس مالک نے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس نے ہمیں 5 اوقات جو ہیں وہ ہمارے لیے مختص کیے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے جو ہیں وہ سر بسجود ہوں اور اللہ کو یاد کریں،
اور یہ نماز جو ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی بات کی. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو ہم سورہ اعلیٰ میں دیکھتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اپنے نفس کو جس نے، ان کے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح من زکاہا، ان کی جس نے تزکیہ نفس حاصل کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تو اسی طریقے سے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے لیے اسی طرح سے بات کر رہے ہیں. اور اب اگلی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن، اور کون ہے، ازلم، بڑا ظالم، ممن، اس سے جو افطرا، جو گھڑے یا باندھے، اللہ پر، اللہ پر کذبن، جھوٹ، او یا قولا، کہے، احیا، وہی کی گئی ہے، الیہ، میری طرف، ولم، اور نہیں، یوحا، وہی کی گئی، الیہ، اس کی طرف، شیئن، کچھ بھی، ومن، اور جو کوئی بھی، قولا، کہے گا، سانزلا، میں بھی اتارتا ہوں، مثل یا مانند، ما، جو انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے. تو ولو، اور اگر ترا، تم دیکھو، از الظالمون، جب ان ظالموں کو. اچھا، یہ جو یہاں پہ پچھلی بات ہے اس کو تھوڑا سا غور سے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہاں پہ ومن ازلم سے جو بات ہوئی ہے کہ ومن، اور کون ہے ازلم، بڑا ظالم، ممن افطرا، ممن افطرا، من سے جو افطرا، جو گڑھے یا باندھے، اللہ پر جھوٹ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اب اپنی اس بات کا رخ موڑتے ہوئے کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. او قالا، یا وہ کہتا ہے، اوہیا، کہ وہی کی گئی ہے، الیہ، میری طرف، ولم، اور نہیں، وہی کی گئی، الیہ، اس کی طرف. یعنی کہ اب یہاں پہ ان کفار کا، قریش کا، اس بات کا جواب دیا جا رہا تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایلیگیشن لگاتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اپنے پاس سے یہ باتیں لے آتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے سے ایک جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم ہو نہیں سکتا کہ جو اپنے پاس سے یہ بات کہہ دے کہ جو مالک کائنات ہے، اس کا عرش جو ہے وہ زمین اور آسمان پہ محیط ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے پاس سے کہ یہ کہہ دے کہ میں جو ہوں، یہ آیتیں جو ہیں وہ اپنے پاس سے ایسی کسی کی مجال نہیں ہو سکتی، کوئی جرت نہیں کر سکتا. اور ولم، اور نہیں، یوحا، نہیں وحی کی گئی، الہی، اسی کی طرف، شیئن، کچھ بھی، ومن، اور جو قالا، کہے گا، سا انزلا، کہ میں بھی اتارتا ہوں، مثلا، مانند، ما، جو انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے. یہاں تک بات مکمل کر کے آپ یہ دیکھیے گا کہ ساتھ ہی اب اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے تو مقدمہ چل رہا تھا، اب جو ہے وہ وہاں سے بالکل ایک یوں سمجھ لیں کہ بات چیت کا رخ جو ہے وہ اب موڑا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں پہنچا رہے ہیں کہ ولو، اور اگر ترا، تو دیکھے، اس جب الظالمون، ان ظالموں کو، فی غمراتی، جو سختیوں میں، موت، یعنی کہ جو موت کی بے ہوشیاں ہیں، جو موت کی ان بے ہوشیوں میں ان کو تم دیکھتے ہو، والملائکتی، اور فرشتے، باسطو، پھیلائے ہوئے ہیں، ایدہم، اپنے ہاتھ، اخرجو، نکالو، انفسکم، اخرجو، نکالو، انفسکم، اپنے آپ کو. اب یہ وہ منظر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن کا پیش کر رہے ہیں، اور اس قیامت کے دن کے منظر میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو تھی وہ پہلے ان کو دلائل دیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ تم جو کلیم کر رہے ہو یہ سراسر غلط کلیم ہے، تم نے اللہ کی اس قدر کو نہیں پہچانا جس طرح سے اللہ کی وہ قدر تمہارا حق تھا، تم پہچانتے اس مالک کائنات کو پہچانتے ہیں، ہم نے یہ کتابیں بھیجی ہیں. پھر حضرت تورات کی مثال دی اور پھر کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ سراسر جو ہے یہ ہدایت ہے، ہدایت کا چشمہ ہے، اور یہ مبارک کتاب ہے، اور ہم تمہیں تو اس کے ذریعے سے بس تم دعوت کرتے جاؤ، جس نے ایمان لانا ہوگا وہ ایمان لے آئے گا. یعنی کہ پہلے جو تھا وہ ڈائریکٹ لوگوں سے خطاب تھا، اور اب اللہ تعالیٰ اس قیامت کے منظر میں ان مجرمین کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہوگی، جو یہ جرم کر کے وہاں پر مجرم قرار دیے جائیں گے، تو ان کو اب فرشتے کیا کہیں گے، والملائکہ، فرشتے، باسطو، پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدہم، اپنے ہاتھ، اور وہ کہیں گے، اخرجو، نکالو، انفسکم، اپنی جانیں. یعنی کہ اب تم اپنے، یعنی کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی روح کو جب قبض کر لیں گے، الیوم تجزونا، آج، الیوم، آج کے دن، تجزونا، تم کو بدلہ، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الحونی، عذاب جو کہ ذلت کا ہے، ہونی ذلت کا ہے، بسبب جو تم تھے تم تقولون، تو تم کہتے تھے، اللہ پر، غیر الحق کی، بغیر حق کے، وکنتم، اور تم تھے، ان سے آیات ہی، اس کی آیتوں سے، تستکبرون، تم جو تھے وہ تکبر کرتے تھے. تم لوگ جو تھے، یعنی کہ تکبر کا ورڈ استعمال کیا کہ تم لوگ کے اندر جو بغض اور انات بھرا ہوا تھا، اور تم جو تھے اللہ کے اس کلام کے بارے میں کوئی شخصیت جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتی کہ یہ کلام جو ہے جو کہ اللہ کا نہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا کلام تمہارے پاس پیش کر رہا ہوں. کسی کے پاس یہ جرات موجود نہیں ہے، اور تم لوگوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا، تم تکبر پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور تم نے اس حسد اور انات کے ساتھ جو ہے وہ اس کلام پر، ان کے قرآن پاک پر تم ایمان نہیں لے کر آئے. تو ولاقت، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولاقت، اور البتہ جئتمونا، تم آ گئے ہمارے پاس. یعنی کہ اب فرشتوں نے ان کی روح کو قبض کر لیا، اب ان کو بتایا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آ گئے تم ہمارے پاس، فرادا، ایک ایک کر کے، کما، جیسے خلقناکم، سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اولا، پہلی مرتن، پہلی بار. یعنی کہ تم جب دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں اس ٹائم پہ اکیلے پیدا کیا تھا، تم نے تمہاری جس طرح سے پہلے تخلیق کی تھی، اب تمہیں اسی طریقے سے تم اب اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو چکے ہو. وَتَرَکْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو، ماں جو
خولناکم ہم نے دیا تھا تمہیں ورا پیچھے، یعنی کہ جو کچھ بھی جس بارے میں تم کلیم کرتے ہو، تم تکبر کرتے تھے، یا جو بھی تمہارے پاس جو تھے دلائل تھے، وہ سارے کے سارے تم پیچھے چھوڑا ہے، ورا پیچھے، ظہورکم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وما اور نہیں نرا، وما اور نہیں نرا ہم دیکھتے معکم تمہارے ساتھ، شفاءکم تمہارے سفارشیوں کو، یعنی کہ تم جو عقائد لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ تمہارے ساتھ جو ہے کوئی تمہارے کوئی شخصیت، کوئی داتا، کوئی اور کوئی بھی ہستی جو ہے وہ تم کو جو ہے وہ بچا لیں گے اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اس ٹائم پر جو ہے وہ تمہیں دوزخ میں ڈالنے سے روک دیں گے۔ آج ہم تم کو کیا کر رہے ہیں، وما نرا اور ہم نہیں ہے نرا ہم دیکھتے معکم تمہارے ساتھ شفاعکم کہ کوئی سفارشی تمہارے ساتھ اس وقت، کوئی شفاعت کرنے والا تمہارے ساتھ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور الذین وہ لوگ جو زعمتم تم گمان کرتے تھے انہم کہ وہ فیکم تم میں شرکاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہوں گے، یا وہ ساجی ہوں ساتھی ہوں گے تمہارے، یا ساجی ہوں گے، فیکم تم میں شرکاؤ کہ جو اللہ کی تم سمجھ رہے تھے کہ خدائی میں شریک ہیں، کوئی جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس خدائی کے اندر جو ہے وہ اختیار موجود ہے، تو ہم تو تم کو بالکل اس وقت اکیلا دیکھ رہے ہیں اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ اب کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا ہے۔ لقد البتہ تحقیق تقطع کٹ گیا ہے بینکم تمہارے درمیان، ودلہ اور جاتے رہے انکم تم سے ماں جو کنتم تھے تم تزعمون تو تم جو تھے وہ دعویٰ کرتے تھے یا جو تم گمان کرتے تھے، یعنی کہ اب وہ تمہارے دعوے کہاں گئے، وہ تمام کے تمام تمہارے دلائل جو ہیں وہ کہاں چلے گئے، جن کو تم اپنا پالن ہار سمجھتے تھے، جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ تم کو بچا لیں گے، کہ جن کے لیے تم نے اس پورے کے پورے مقدمے کو اس ٹائم پہ، یعنی کہ دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جیسے مثال کے طور پہ بڑے بڑے لوگوں نے مختلف دلائل دیے، اور کہیں پر جو ہے وہ فلسفے نے عقلی دلائل دیا، اور کہیں پر جو صوفیزم پیدا ہو گیا، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کائنات کو ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ظہور قرار دے دیا۔ تو اس کے برعکس جس طرح سے ہم نے بدھزم کو دیکھا، ہم ہندوازم میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو اس طرح سے مینیپولیٹ کیا کہ وہ دنیا داری سے ہی ان کو خائف کر دیا، اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو لوگوں کو سمجھتے تھے کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے، آخرت میں ہمارے کام آئیں گے، ان تمام لوگوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں یہ جواب دے دیا کہ ہم تم کو جیسے بالکل اکیلے تم دنیا میں آئے تھے، آج تم بالکل ایسے ہی اکیلے ہمارے سامنے کھڑے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ کسی بھی تمہاری ان شفاعت کرنے والوں کو اور سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور تم جو ہو اب تمہارا ان سب لوگوں سے تم جو ہے رابطہ منقطع ہے بینکم تمہارے درمیان، ودلہ اور جاتے رہے انکم تم سے ماں جو کن تم تھے تم تزعمون اور جو تم دعوے کر رہے تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ یہاں پر ختم ہو گئے۔ اس کے بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ہمارا یہاں پہ رکوع تو مکمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ مقدمہ جو تھا، اگلا جو ہمارا رکوع ہوگا، اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایک ایک چیز کا آپ کو، ان کے ہم اس پارے کا ہمارے بس 2 رکوع رہ گئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات پہ ایک ایک اپنی نشانی کی مثال دے کر سمجھانے کی بتائیں گے کہ دیکھو تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس رب کا، کیا تم جو ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ اس کے باوجود یہ روزمرہ یہ ساری چیزیں جو ہے جب تم دیکھتے ہو، یعنی کہ خالی اگر ہم ایک اگلی آیت دیکھ لیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، کہ بے شک اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے اس دانے کو، اور اس کے بعد من الحب والنوى اور اس گٹھلی کو، یخرجو نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردہ سے، وہ مخرجو اور نکالتا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے، ذالکم یہ ہے تمہارا اللہ، فانا پس کہاں تؤفکون تم کہاں پر بہکے جا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہاں پر اپنی وہ نشانیوں کا پھر ایک پورا کا پورا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے کہ تم جو ہو کیسے اب رب کو انکار کر سکتے ہو، اس کے ساتھ کسی کو سفارشی ٹھہرا سکتے ہو، اس کے ساتھ اپنے شفاعت کے عقائد جو ہے وہ پیش کر سکتے ہو۔ ہم ایک دفعہ اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر پھر بھی کوئی کجی رہ گئی ہے تو وہ آپ کی دور ہو جائے۔ تو میں ایک دفعہ نکال لیتا ہوں، آپ لوگ اپنے ہینڈ بھی ریز کر لیں، اور میں آپ لوگوں کے اس کے بعد مائکس اوپن کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو ورک کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اللہ ہی نے، پھر انہیں ان کی کج بحثیوں میں چھوڑ دو، کھیلتے رہیں، یہ اسی کتاب کی طرح ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو، اور اسی لیے کہ انہیں متنبہ کر دو جو ام القری اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں۔ تم مطمئن رہو اور آخرت کو مانتے ہیں، وہی اسے مانیں گے اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، درا حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں آتی، اور اس سے بڑھ کر جو دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کیے دیتا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا ہے، اور کبھی تم دیکھتے
فرشتے جب یہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے مطالبے کر رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں حوالے کر دو، آج تمہیں اس جرم کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناحق تہمت باندھتے تھے اور اس کی آیتوں سے متکبرانہ اعراض کرتے تھے۔ لو بلا آخر ویسے ہی اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، جو کچھ دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور تمہارے ساتھ ہم تمہاری ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ تمہارے سب رشتے ٹوٹ گئے اور جو کچھ گمان تم کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہے وہ اوپن کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے یا آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، یہ سلمان بھائی یہاں پہ جو نماز کی حفاظت سے متعلق جو بیان کیا گیا ہے، تو جی اس میں کیا صرف یہی نماز کی حفاظت ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں، یا نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز میں جو چیز ہم پڑھتے ہیں یا جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگی پہ نافذ کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی بات جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے، اصل مقصد پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز سے جو اگر سمجھ کر نہیں پڑھے گا تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، نماز تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے اور ہمیں شعور کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں سورہ شمس میں کہا نا کہ ونفس اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم کھائی کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو برابر کیا اور اس کے بعد ہم نے تمہیں اچھائی اور برائی کا شعور دے کر تمہیں یہاں پر بھیجا ہے۔ تو اب اس شعور کے تحت ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی عبادات جو ہیں وہ سمجھ کر کریں، یعنی کہ آپ ایک اگر مثال دیکھیں، ہمارے ہاں اکثر و بیشتر اگر مختلف قسم کے جو کوئز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ایک سوال کیا جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب کون سی ہے، اور سب لوگ فوراً جواب دے دیتے ہیں جی قرآن پاک۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو قرآن پاک جو ہے وہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کر پڑھے جانے والی کتاب تو کہی جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی کتاب کو پڑھنا جو ہے اس سے آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے سمجھ رہے ہوں، اس سے آپ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہوں اس سے آپ وہ سیر حاصل جو ہے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، تو تب آپ کو اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا اس کتاب کا۔ یعنی کہ آپ کے سامنے ایک چائنیز کتاب پڑھی ہو اور چائنیز کتاب آپ اس کو چوم رہے ہو، آپ اس کے بیماروں کی تکلیفیں آسان کر رہے ہو، آپ کے یہاں یہ حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، آپ جو ہے وہ بچیوں کو اس کے نیچے سے رخصت کر رہی ہوں، اور اب آپ کہیں کہ یہ مبارک کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، لیکن ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تدبر کریں، غور و فکر کریں اور سمجھ کر جو ہے وہ اس کو ہمارا اصل مقصد ہی یہی ہے اور ہم سے اس بات کا جواب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جس طرح سے قرآن کو ذکر کہا گیا ہے تو نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز جو ہے کیونکہ وہ فرض عبادت ہے اور اس کو آپ جتنا بھی ہو سکے اس کے مفہوم کو سمجھ کر اس کی ادائیگی کریں، آپ کو وہ تمام کے تمام جو اس کے ارکان ہیں اس کے بارے میں پتہ ہو، اس کے بارے میں ہم کوشش کریں کہ اس میں اپنی نالج جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں۔ ٹھیک، باقی آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجیے۔ اچھا، ایک چیز اور میں چاہوں گا کہ ایک چیز یہاں پہ جو ہم نے پڑھی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جو ہے ہمارے یہاں اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے، اور یہاں تک بھی میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہے کہ دوران خطبہ جب وہ خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کی ضعیف حدیثیں ملا دیتے ہیں کہ جو عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی عربی اس طرح سے سمجھ نہیں رہا ہوتا، سب بیٹھے ہوتے ہیں، اب کیونکہ آپ نے ہمیں تھوڑا بہت سکھا دیا تو وہ سمجھ میں آنے لگا ہے، تو وہ اس میں ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ضعیف حدیثیں ملا کر کے جو ہے نا وہ پڑھ دیتے ہیں، تو اس سے ایسا ایک تاثر ملتا ہے کہ جیسے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ والی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ اتنی خطرناک بات بھی ہے، ایک طریقے سے لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، مطلب ہم بہت سی چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ ایسے بیان کر دیتے ہیں کہ جیسے بالکل یہ قرآن میں بیان کی گئی ہے جبکہ وہ قرآن میں نہیں ہوتی، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عربی میں جو حدیثیں پڑھتے ہیں تو وہ عام طور پہ لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اچھا، ایک اور چیز جو اس میں ہم نے پڑھی کہ کچھ چیزوں کو چھپاتے ہیں، کچھ چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں ہمارے یہاں اب قرآن ہم جیسے پورا پڑھیں تو اس میں میں نے خود بھی جب قرآن پورا پڑھا سمجھ کے مطلب ترجمہ، تو اس وقت بھی مجھے بہت سی چیزیں بڑی اجنبی لگتی تھیں اور میری عقائد سے ٹکراتی تھیں، تو ابھی بھی دیکھیں کہ ہمارے یہاں وہ بہت سی آیتیں جب یہ خطبے پڑھتے ہیں یا کوئی درس دیتے ہیں تو ان آیتوں کا کبھی بھی ہے نا وہ نہیں بتاتے یا اس کے بارے میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ کچھ سلیکٹڈ ہی آیتیں ہوتی ہیں جو ان کے نظریے کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، صرف اس کو ہے نا اس کے اوپر بیان کرتے ہیں، باقی ان کو جو ہے ایک طریقے سے وہ چھپا ہی دیتے ہیں، مطلب آپ جب تک پورا قرآن سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ابھی جیسے میری تو ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی جیسے رمضان آ رہے ہیں تو ہر کوئی جو ہے پورا قرآن ایک دفعہ کم از کم سمجھ کے پڑھے، اگر پورا نہیں پڑھ سکتا تو جتنا ہو سکے اتنا پڑھے تاکہ وہ سمجھ میں آئی چیزیں، جیسے ہم نے ابھی تک جہاں تک پڑھا ہے اس میں دیکھیں کتنی ساری ایسی باتیں تھیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ اور بھی لوگوں کو
سمجھ میں آئی ہوں گی کہ جو ہم لوگ پہلے جس طرح سمجھتے تھے، جیسے بھی شفاعت والی آیت ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور ایک شفاعت کبریٰ بچی ہوئی ہے اور ہماری بخشش ہو جائے گی، آخرت میں ہم کچھ بھی کریں ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ اب قرآن تو بالکل صریحاً اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو اس طرح کی آیتیں ہیں جہاں پہ اس کا انکار ہوا ہے، وہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو کہ وہ بیان کر رہے ہوں، بہت کم لوگ، اللہ ماشاء اللہ کے علاوہ۔ جی سرفراز جی، آپ کی ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں جو ہے وہ رمضان آنے والا ہے اور ہمیں جو ہے وہ خاص طور پہ قرآن پاک کے ایک سادہ ترجمے سے گزر جانا چاہیے، اور الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا جو چینل ہے وزڈم وی سلمان فیض، اس کے اوپر پورا الحمدللہ ہر رمضان کو میں دورہ قرآن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پچھلے رمضان کا اویلیبل ہے، تو اس سے پہلے بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ وہاں سے اس کو دیکھنا شروع کر دیں۔ دوسری بات، آپ نے جس بات کی طرف نشاندہی کی ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات تو فیکٹ ہے، اسی لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے خود الفرقان کہا ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی۔ اور حق اور باطل جو ہے ہمارے پاس، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں ہم نے جو ڈیبیٹ کی ڈز گاڈ ایگزسٹ کے اوپر ہم نے بات چیت کی، تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے جو ملحد لوگ ہیں وہ قرآن پاک کی کچھ آیات کے ایسے معنی جو ہیں وہ سامنے ایسے وہ آیتیں کہ جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ہم جب سورہ کہف آپ لوگ ہر جمعے کو پڑھتے ہوں گے، اس میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے، تو اب ملحد حضرات جو ہیں وہ وہاں پہ اس ذرا ایک آیت میں جب یہ کہا گیا کہ جی جہاں ایک ایسا مقام آیا جہاں پر جو ہے وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا تھا، وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا، تو اب اس کے بعد انہوں نے اس پوائنٹ کو کھڑا کر دیا کہ جی کیا قرآن میں یہ بات نہیں پتا تھی کہ سورج تو اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، وہ غروب نہیں ہوتا؟ تو اب اس بات کے لیے ہمیں ہمارا جو فہم ہے، جو عقل ہے، ہمیں جو بھی شخص ہے پہلے اس کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ادب کی کتاب ہے، یہ جو ہے ہمیں یعنی کہ لینگویج کی کتاب ہے، اور ہم اپنی عام زندگی میں بھی ایک لینگویج کے ساتھ جو ہے وہ ہم مختلف بہت ساری باتیں ایسے کہتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ ملحد حضرات جو ہیں وہ یہ باتیں کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ آسمان تو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، دنیا گول ہے، سب طرف آسمان ہی ہے، تو وہاں پہ جو ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، تو اب آج سے 1400 سال پہلے جو لوگ موجود تھے، قرآن پاک میں بہت ساری باتیں جو ہیں جب متشابہات کے حوالے سے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک زمین کو یعنی کہ اس کا وہ مطلب یہ نکالتے ہیں کہ یہ چپٹی ہے، جبکہ وہاں پہ جو آیات ہیں اس کا جو مقصد ہے، جو مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو رہنے کے لیے بنایا۔ اب آپ نے جو بات کا آغاز ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ضعیف حدیث کوئی کوٹ کر دی جاتی ہے، کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آتی ہے، تو ہمارا جب ہمارے پاس الحمدللہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور خاص طور پہ جس طرح سے میں یہ کورس لے کر چل رہا ہوں، اور وہاں پہ میں آپ کو ایک بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو تمام آرا تمام ایک نظم کے ساتھ جو ہے میں قرآن پاک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ جب ایک بغیر کسی یعنی کہ آپ بہت ساری آیات جو ہیں بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے معنی پہلے سے اپنے مائنڈ میں بٹھا کر اس بات کو یعنی کہ اپنے مکتب فکر کے مطابق اس کے مطلب نکالنے کی کوشش کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ قرآن پاک کو جس طرح سے ہم لوگ لفظ لفظ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ خود نکال لیں گے کہ یہ جو آگے اس کا جس بھی صاحب نے کوئی بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، تو وہ بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ یعنی کہ میں ابھی ان شخصیت کا نام نہیں لے لیتا، لیکن انہوں نے اپنے ترجمے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بشر تھے، تو وہاں پہ وہ اپنے ترجمے لکھتے ہیں کہ وہ ایک بشر جیسے لگتے تھے، اب وہ اس کا اس طرح سے وہ وہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے کہ پوری کی پوری جو لغت ہے، لینگویج ووکیبلری ہے، اس میں بشر کے معنی کیا لیے جاتے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں، تو جن شخصیت نے اگر ایسی بات کہی ہے تو کیا وہ صحیح بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یقیناً اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے علم کو اضافہ کرنا پڑے گا، تبھی ہم جو ہے وہ صحیح بات تک پہنچ پائیں گے۔ جی، اور کوئی بات نہیں ہو تو پھر ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ایک چیز تھوڑا سا توجہ دلانا چاہوں گا، کیونکہ آج جو بات ہو رہی تھی پچھلی کلاس میں بھی ہوئی تھی کہ جو دہریے جو لوگ ہیں ایتھیسٹ ہیں، وہ جو اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ تو خیر سورہ کہف والی جو آیت ہے وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے استعارے کے طور پہ بتایا کہ اس طرح سے نظر آتا ہے جیسے کیچڑ میں سورج ڈوب رہا، تو وہ وہاں پہ ایکچوئل کی بات نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی کیچڑ میں جا کے ڈوب نہیں جاتا، یہ بتانا مقصد نہیں تھا بہرحال۔ لیکن جو ایک سب سے بڑا جو ایشو یا سب سے بڑا جو اعتراض ہے نا، وہ مسلمانوں کی وجہ سے ایتھیسٹ جو اٹھاتے ہیں، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کی جو ایکسپلینیشن ہے، وہاں پہ جو کیونکہ ہمارے اکثریت جو ہے ہال کا وہ ایک لگاتے ہیں، اور اس میں وہ کیونکہ اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ وہ پورا اس پہ ایکولی بیٹھتا نہیں ہے، تو اس کو پھر وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جو مسئلہ ہمارے یہاں ہے، تو یہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے کلیئر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غلطی کوئی تھوڑی کر سکتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے ایکول جو ہے اس کی ڈیوائڈ جو ہے ڈویژن جو ہے وراثت کی اس میں ہے نا، اس سے کیا غلطی ہو گئی ہوگی نعوذ باللہ؟ کیا ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ جو ہے وہ غلطی کرے، تو اللہ نے غلطی نہیں کی، سمجھ کی ہماری غلطی ہے، تو اس کو اگر ہماری کہیں دوسرا آدمی کوئی صحیح بات بتا رہا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم تکبر کرتے ہوئے اس میں اکڑ جائیں کہ ہم نے نہیں ماننا، کیونکہ ہمارے
بالکل علم شخصیت تو پرستی اس جو ہے طرح اصل چیز تو یہی ہے نا کہ آپ کے بڑے نے یا آپ کی شخصیت پرستی جب آپ کرتے ہیں تو یہی وہ تکبر ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے حق بات آ جائے اور کسی اور شخصیت کوئی عالم ہے اور ان کی بات یا ان کی دلیل میں وزن ہے تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. ہمیں کسی بھی شخصیت کی جی یہ یعنی کہ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی پوری کی پوری جو ہے وہ کتابیں لکھ دی گئیں کہ جی یہ جو دنیا ہے یہ گول نہیں ہے. اب اس کے لیے سائنس نے ہر طرح سے پروف کر کے جب بتا دیا, اب بات یہ ہے کہ اس آیت کو جب نہیں سمجھا جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ آنکھیں بند کر کے بہت سارے علماء جو ہیں وہ کہ جی ہمارے بڑے عالم نے یہ بات کہہ دی ہے دیٹس اٹ اور یہ اب ہمارے لیے حق اور باطل کی بس اینی ویز یہ ہم اختلافی مسئلوں میں پھر پڑ جائیں گے. لیکن مقصد کیا ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو اوپن کرنا چاہیے اور اوپن کر کے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمارے ہر سوال کا جواب ہم کو مل جائے گا. آلرائٹ جی, میرے خیال میں اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا. تو حمدہ آنٹی آپ سے ہی میں آغاز کر لیتا ہوں تو پلیز آپ پڑھیے گا جی شروع سے. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اور نہیں قدرو انہوں نے قدر کی اللہ اللہ کی حق کا جس طرح حق ہے قدر ہی اس کی قدر اس کی قدر کرنے کی یا پہچاننے کی. اس جب کالو انہوں نے کہا ماں نہیں انزلہ نازل کی اللہ اللہ نے علی بشرن کسی انسان پر من شیئی کوئی چیز کل کہہ دیجئے من کس نے انزلہ نازل کی الکتاب کتاب الذی وہ جو جاء لائے بھی موسیٰ وہ جو لائے اسے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نورن نور بہدن اور ہدایت تھی للناسی لوگوں کے لیے. تجعلونہ تم بنا دیتے ہو اسے یا تم کر دیتے ہو اسے کراتیسا ورق یا اوراق میں تبدونہا تم سب ظاہر کرتے ہو اسے وتخفونا سب تم سب چھپاتے ہو یا مخفی رکھتے ہو کثیرہ بہت سا وعلمتم اور سکھائے گئے ہو تم سب ماں جو لم نہیں تعلمو تم سب جانتے تھے تم ولا اور نہ اباؤکم اباؤ اجداد تمہارے کل اللہ کہہ دیجئے اللہ نے یعنی اتارا ہے ثم پھر ذرہم چھوڑ دیجئے انہیں فی خوضہم اپنی بحث میں یلعبون وہ کھیلتے رہے. وہذا اور یہ کتاب ہے انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے مبارکن برکت والی مصدق تصدیق کرنے والی اللہ سے اس کی جو بینا یدئی ہی اس سے پہلے ہے وَلِتُنذِرَ اور تاکہ آپ ڈرائیں القریٰ اب اہل مکہ کو ومن اور جو حولہا اس کے ارد گرد ہے والذین اور وہ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالآخراتی آخرت پر یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بھی اس پر وہم اور وہ علی صلاتہم اپنی نماز کی یحافظون وہ سب حفاظت کرتے ہیں. ومن جزاک اور اللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. آج ہینڈ زیادہ ریز ہیں تو نسیمہ جی آپ پڑھ لیں پلیز. ٹھیک ہے شکریہ جزاک اللہ. مہربانی اللہ خوش رکھے آپ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اور کون ازلم زیادہ ظالم ہے مما نفترا اس سے جو باندھے علی اللہ اللہ پر کاذبن جھوٹ او یا قالا کہے اوہیا وہی کیا گیا ہے وہی کی گئی ہے الیہ میری طرف وا اور لم نہیں یوہا نہیں وہی کی گئی الیہ اس کی طرف شیئن کچھ بھی. ومن اور جو قالا کہے ساؤن ضلع میں نازل کروں گا یا اتاروں گا مثلا اس جیسی یا مانند اس کے ماں جو انزل اللہ اتارے ہے اللہ نے. ولو اور کاش ترا آپ دیکھیے از ظالمون جب یہ ظالم لوگ فی غمرات سختیوں میں ہوں گے موت کی الملائکۃ اور فرشتے باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے ایدیہم اپنے ہاتھ اخرجو اب نکالو انفسکم اپنی جانیں الیوم آج کے دن تجزونا بدلہ دیا جائے گا عذاب الہونی ذلت آمیز عذاب کا بما بوجہ اس کے تم تھے تقولون یہ کہتے تقولون کہتے اللہ پر غیر الحق کی ناحق بات وکنتم اور تم تھے ان پر آیات ہی اس کی آیات سے تستکبرون تکبر کرتے. ولاقد اور البتہ تحقیق
جی تمونا تم آئے ہو ہمارے پاس فرادا اکیلے اکیلے کما جیسا کہ خلقناکم پیدا کیا تمہیں اولا مرتن پہلی مرتبہ با ترک تم اور تم چھوڑ آئے ہو ماں جو خولناکم ہم نے دیا تھا تمہیں ورا پیچھے ظہورکم اپنی پیٹھوں کے وما اور نہیں نرا ہم دیکھتے معاکم تمہارے ساتھ شفاعکم تمہارے کوئی سفارشی اللہ زینا وہ جو زعمتم جن پر گمان تھا تمہیں انہم اور وہ اور انہم اور تم وہ تھے فی اور تم سمجھتے تھے فیکم انہیں شرکاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں لقد البتہ تحقیق تقطع منقطع کر دیا گیا بینکم تمہارے درمیان بدلہ اور گم ہو گئے انکم تم سے ماں جو کن تم تھے تم تزعمون گمان کرتے. صدق ماشاء اللہ اللہ جی، العظیم. جزاک اللہ. جی آگے آپ پڑھ لیں احمد آئی ڈی سے، سسٹر شروع سے پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور ماں نے قدرو انہوں نے قدر کی اللہ کی حق کا جیسے حق ہے قدر ہی اس کی قدر کا. اس جب قالو انہوں نے کہا ماں نہیں انزلہ نازل کیا اللہ نے علی بشر کسی بشر پر من شیء کچھ بھی. قل کہہ دیجئے من کس نے انزلہ نازل کیا کتاب الذی وہ جو جاء لائے بھی اسے موسیٰ علیہ السلام نور ہے وہ ہدن اور ہدایت ہے للناسی لوگوں کے لیے تجعلونہ تم بناتے ہو اسے قراطیسا ورق تبدونہا تم چھپاتے ہو تم ظاہر کرتے ہو اسے وتخفون اور تم چھپاتے ہو کثیرا اکثر وعلمتم اور سکھایا گئے تم ماں جو لم نہیں تعلمون جانتے تھے انتم تم اور لا نہیں اباؤکم تمہارے اباء اجداد. قل کہہ دیجئے اللہ نے اتارا ثم پھر ذرہم چھوڑ دیجئے انہیں فی خودہم اپنی بحث میں یلعبون وہ کھیلتے پھریں. وہذا اور یہ کتاب ہے انزلناہ نازل کیا اسے اس نے مبارکن برکت والی اور مصدقن اور تصدیق کرنے والی الذی اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے ولتنذرا اور تاکہ آپ ڈرائیں القری مکہ والوں کو ومن اور جو حولہ اس کے ارد گرد ہیں والذین اور وہ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالآخرہ آخرت پر یؤمنون اور جو ایمان لاتے ہیں بھی اس پر وہم اور وہ علی صلاتہم اپنی نماز کی یحافظون و حفاظت کرتے ہیں. آلرائٹ جی، جزاک اللہ صدق سسٹر. اللہ العظیم. جی سسٹر رخسانہ آپ آگے پڑھ لیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اسلم اور کون سب سے بڑا ظالم ہے ممن نفترا جس نے گمان کیا اللہ پر کاذباً جھوٹا او یا قال اس نے کہا او ہیا مجھے وحی کی گئی الیہ میری طرف فلم اور نہیں یوہا وہ وحی کی گئی اس کی طرف وحی کی گئی شیء کچھ بھی ومن اور جو اور من اور جس نے قالا کہا سأنزلو نازل کیا گیا ہے میں نازل کروں گا مثلا مانند ما جو انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی کہ میں بھی نازل کروں گا جو جیسا اللہ نے نازل کیا ہے ولو اور کاش ترا آپ دیکھتے اذ الظالمون ظالموں کو جب فی غمرات الموت فی میں غمرات موت کی سختیوں میں ہوں گے ملائکۃ اور فرشتے باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے ایدیہم اپنے ہاتھوں کو اخرجو نکالو انفسکم اپنی جانوں کو الیوم آج کے دن تجزونا بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون درد ذلت امیز عذاب کا بما اس کے سبب تم تھے تقولون کہتے اللہ پر غیر الحق کی ناحق بات وکنتم اور تم تھے آیاتے ہی اللہ کے نشانیوں کے برابر تستکبرون تم تکبر کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کے مقابل تم تکبر کرتے تھے. وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً جئتمونا تم آؤ گے ہمارے پاس فرادا اکیلے کما جیسے خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں. آپ نے جو ترجمہ کیا ہے نا کہ اللہ کی نشانیوں کے برابر تکبر، اللہ کی نشانیوں کے لیے بھی آیت کا ورڈ آتا ہے، لیکن میرے ذاتی رائے یہی ہے کہ یہاں پہ جو قرآن کے آیات ہیں اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ تکبر کیا، شاید اسی کی بات کی جا رہی ہے، لیکن معنی دوسرے بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہاں پہ قرآن کی جو آیات ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر. جی پڑھیے گا، کیونکہ پیچھے قرآن کا ذکر ہو رہا ہے نا اس وجہ سے. صحیح.
ولقد اور یقیناً جئتمونا تم آؤ گے ہمارے پاس فرادا اکیلے کما جیسے خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں اولا پہلی مرتن پہلی دفعہ وترکتم اور تم چھوڑ آئے ہو ماں جو خولناکم ہم نے تمہیں دیا وراء پیچھے ظہورکم اپنی پیٹھوں کے وما اور نہیں نورا ہم دیکھتے معکم تمہارے ساتھ شفاؤکم تمہارے سفارشی الذین جن لوگوں کو زعم تم نے گمان کیا یا تمہیں ان پر زہم تھا انہم بے شک وہ فیکم تم میں تمہارے ساتھ شرکاؤ تمہارے شریک تھے لقد البتہ یقیناً تقطع منقطع ہو گیا بینکم تمہارے درمیان وزلہ اور دور رہ گئے انکم تم سے ماں جو تم تھے تزمون جن پر تمہیں گمان تھا یا جن کے اوپر تمہیں زہم تھا وہ تم سے دور ہو گئے ان کے درمیان اور تمہارے درمیان منقطع ہو گیا تعلق سارا. جزاک اللہ ماشاء اللہ. جی سسٹر رفعت آپ شروع سے پڑھ لیں اور ایک ہینڈ کوئی اور ریز کر دے اور اگر کوئی ریز نہیں کرتا تو سرفراز بھی آخری دو آیات پھر آپ پڑھ لیجیے گا. جی پلیز شروع السلام سے پڑھیے. علیکم. اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اور نہیں قدرو پہچانی قدرو اللہ نہیں پہچانی قدر اللہ کی حق کا جیسا کہ حق قدرہ حق تھا پہچاننے کا. اور جب کالو کہہ دیا ماں جب کہہ دیا ماں انہوں نے نہیں اس کالو جب کہہ دیا انہوں نے ماں نہیں انزلہ اتاری گئی انزل اللہ اتاری گئی اللہ نے اللہ بشرن کسی انسان پر من شعین کچھ بھی. کل کہہ دو من انزلہ کس نے اتاری الکتاب یہ کتاب الذی جا جو لائے تمہارے پاس اس کو بہی اس کو موسیٰ نورن نور و ہدن ہدایت للناس سے لوگوں کے لیے تجعلونہ لوگوں کے لیے تجعلونہ ہدا آپ نہیں تم آپ کر کو یاد ہے نا دیتے حضرت تم ہاں جی آدم کو کہا تجلونہ تھا کہ تم کر خلیفہ دیتے ہو الگ الگ بنا دیتے ہیں. جی کراتیسا اوراق تبدونہ ہو اور نہیں وہ تو فون ہوگا. تم کر دیتے ہو الگ الگ اوراق کو اور ظاہر کرتے ہو تبدونہ ظاہر کرتے ہو و تخفونہ وہ چھپا دیتے ہو کثیرن بہت کچھ و علم تم اور سکھائے گئے ہو ماں نہیں لم جو کہ تعلمو جانتے تھے تم ولا اور نہیں آباؤکم تمہارے آباء و اجداد. کل اللہ کہہ دو اللہ ہی ہے یعنی اللہ نے ہی نازل کیا ہے. سما پھر درہم چھوڑ دو انہیں فی خودہم اپنی غلط باتوں میں یالبون کھیلتے رہیں اپنی غلط باتوں میں الجھے رہیں یا کھیلتے رہیں. وہذا یہی کتاب وہذا یہی کتاب ہاذا کتابن یہی کتاب ہے انزلنا میں نے اتاری ہم نے اتاری مبارکن برکت والی مصدقن کلذی تصدیق کرنے والی بین یدی اس سے پہلے والوں کی یدئی ہی اس سے پہلے والوں کی ولتنذرا اس سے پہلے والوں کی اور ولتنذرا تاکہ آپ ڈرا سکیں ام القری مکہ والوں کو ومن حولہا اور اس کے ارد گرد والوں والذین اور جو لوگ یومنون ایمان لاتے ہیں بالآخرات آخرت پر یومنون ایمان لاتے ہیں بھی اس پر یعنی قرآن کتاب پر وہم اور اللہ صلاتہم نماز اللہ پر اپنی نمازوں کی یحافظون حفاظت کرتے ہیں. ومن جزاک اللہ ماشاء ازلامو اور اللہ. اس سے جی ہاں سسٹر جی جزاک اللہ آپ کا بہت شکریہ. اچھا پڑھا آپ نے. سرفراز بھی آگے آپ پڑھ لیں. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن ازلم ممن افترا ومن اور کون ازلم بڑا ظالم ممن سے جو گھڑے افطرا کا مطلب گھڑنا اللہ اللہ پر کذبا مطلب جھوٹ جو اللہ پر جھوٹ گھڑے او قالا اور کہے وہی کہ وہی کی گئی ہے علیہ اس کی طرف ولم اور جو یوہا وہی کی گئی ہے علیہ ولم اور نہیں اور نہیں یوہا اور نہیں وہی کی علیہ اس پر کچھ بھی شیون کچھ بھی ومن قالا اور کون کہے سا انزلا مثلا میں بھی اتارتا ہوں مطلب وہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ خود کہے کہ میں اتارتا ہوں مثلاً ایسے جیسے ما انزلہ جو نازل کیا ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے مطلب میں بھی اسی طرح اتارتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا.
تو اس قسم کے آدمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو جھوٹ بولتا ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے کہ میرے اوپر بھی کچھ نازل کیا بلو. اور اگر ترا تو دیکھے، ترا مطلب تو دیکھے، اس جب ظالمون جو ظالم ہوں گے اس وقت، فی غمرات، غمرات مطلب سختیاں، الموت، موت کی سختیاں جب دیکھے گا، تو ول ملائکتے، تو فرشتے، باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اور اخرجو، اور کہیں گے نکالو، اخرجو انفسکم، انفسکم اپنی جانیں، تو نکالو اپنی جانیں، الیوما تجزونا، تو آج تمہیں، تجزونا کا مطلب بدلہ دیا جائے گا، آج کے دن، الیوما آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب، عذاب الہون، ذلت کا عذاب، بما کنتم تعقلون، اس سبب کہ تم یہ جو کہتے تھے اللہ، اللہ پر، غیر الحق مطلب جھوٹ بات، ناحق بات اللہ پہ کرتے تھے، وکنتم، اور تم تھے، ان سے آیات ہی، مطلب اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ماننے کے بجائے وہ اکڑ جاتے تھے اور اس کی بات کو مانتے نہیں تھے. وَلَقَدْ، تحقیق، اور تحقیق یا بے شک، جے تمہنا، آئے، فردن، الگ الگ، مطلب فرد سے ایک ایک کر کے آئے، کما، جیسا کہ خلقناکم، اس نے پیدا کیا تھا تم کو، اولا مرتن، جیسا کہ اس نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی مرتبہ، پہلی بار، وترکتم، اور چھوڑ آئے تھے تم، وترکتم، اور تم چھوڑ آئے تھے، ماں جو، خلقناکم، جو ہم نے تم کو دیا تھا، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، ظہور مطلب پیٹھ، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وما نرا، وما، اور نہیں، نرا ہم دیکھتے، نون ہم کے لیے، را کا مطلب دیکھنا، وما نرا ہم دیکھتے، معکم تمہارے ساتھ، شفاعکم تمہارے سفارشیوں کو یا سفارشی کو، الذین وہ جو، زام تم گمان کرتے تھے، زام کرتے تھے، بہت زوم میں تھے، زوم کرتے تھے، انہم بے شک وہ، فیکم تم میں، فی کا مطلب اس میں، فیکم تم میں، شرکا شریک ہیں، مطلب ان کے شرکا جو تھے، جو جن کے بارے میں بہت زوم کرتے تھے، لقد تقطع، تو بے شک تقطع ان سے، ان کا کٹ جائے گا، تقطع قطع سے کٹ جائے گا، بینکم ان کے درمیان یا تمہارے درمیان، ودلہ اور گم ہو گیا، انکم تم سے، ما کنتم جو تم تھے، تزمون وہی زوم کرتے تھے یا گمان کرتے تھے. صدق اللہ العظیم. یہیں تک پڑھنا تھا. ماشاء اللہ، بالکل یہیں تک پڑھنا تھا. جزاک اللہ، اچھا پڑھا آپ نے بھی. سر میں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف آج موو کرتے ہیں. کافی دن سے ہمارے 2 ویک سے دعا کا جو سیگمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکا، تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کے ساتھ جو ہے میں ایک، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا الحمدللہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور دعاؤں کے حوالے سے یہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ایک بہترین تعلق جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو آج کی جو ہماری روحانی دعا ہے، اس میں ایک مسنون دعا ہے جس کی مکمل وضاحت ہم کریں گے، جو نعمتوں کے زوال، عافیت کے چھن جانے اور اللہ کے غضب سے حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے. ہم سب اللہ کی نعمتوں میں جی رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ زندگی میں سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ جو خوشیاں، جو صحت اور جو عزت آج ہمارے پاس ہے، کہیں وہ کل چھن نہ جائے. انسان ساری زندگی محنت کر کے کچھ بناتا ہے، لیکن ایک لمحے کی ناگہانی آفت جو ہے وہ سب کچھ ختم کر سکتی ہے. تو آج میں آپ کو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سکھانے جا رہا ہوں، جو ایک انشورنس سے بھی بڑی ضمانت ہے. یہ دعا آپ کی نعمتوں، آپ کی صحت اور آپ کے ایمان کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا دیتی ہے. حدیث کی روشنی میں اس دعا کا اگر ہم مقام دیکھیں تو یہ دعا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2739 میں موجود ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ یہ دعا 4 بہت بڑی تباہیوں سے بچاتی ہے. یعنی کہ آپ اس بات کو صرف غور کیجئے گا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ دعا کرتے تھے، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت کا زوال، عافیت کا چھن جانا اور اچانک اللہ کی پکڑ اور اللہ کا غضب، یہ سب حقیقی خطرات ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پناہ مانگی ہے. یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نعمت مل جانا کامیابی نہیں ہے، بلکہ نعمت کا قائم رہنا اصل کامیابی ہے. عافیت ملنا بڑی نعمت ہے، مگر عافیت کے برقرار رہنا اس سے بھی بڑی نعمت ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا جو ہے وہ سکھائی ہے. اس کا عربی متن جو ہے میں آپ کے سامنے اس وقت پڑھ رہا ہوں کہ
اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نعمتک وجمیع سخاطک. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اس کی عربک کو آپ ضرور یاد کریں. بہت جامع دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے. اس کا ہم لفظ بلفظ ترجمہ بھی دیکھیں گے. اس کا پہلے بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے زائل یعنی کہ ختم ہو جانے سے، اور تیری دی ہوئی عافیت کے بدل جانے سے، اور تیری اچانک پکڑ یعنی کہ عذاب سے، اور تیرے ہر قسم کے غصے اور ناراضگی سے. کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے زائل ختم ہو جانے سے، اور تیری دی ہوئی عافیت کے بدل جانے سے، اور تیری اچانک پکڑ عذاب سے، اور تیرے ہر قسم کے غصے اور ناراضگی سے. اب ہم اس کے جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ زوال نعمتی کا، زوال ہمیں معلوم ہے کسی چیز کا ختم ہونا. نعمت، اور نعمت کہتے ہیں اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے لاس آف بلیسنگز جس کو کہہ سکتے ہیں. اور تحول عافیتی کا، ان کے عافیت کا بدل جانا، چینج ان دا ویلنس یا ہیلتھ، کسی بھی چیز کے تبدیل ہو جانے کو. فجاعتی نعمتی کا، فجاعتی ان کے اچانک پکڑ، نعمتی کا تیرے عذاب کی، یعنی کہ اچانک جو ہے فجاعتی آ جائے، نعمتی کا تیری جو پکڑ جو ہے یعنی کہ سڈن پنشمنٹ جو ہے وہ اگر آ جائے، یا کیلمٹی جو ہے وہ آ جائے. جمی سخاتی کا، جمی ہر قسم کی ناراضگی، جمی یعنی کہ تمام کی تمام، سخاتی کا ان کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا جو اینگر ہے کہ آل یور اینگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اگر وہ سامنے آ جائے. تو یہ چار چیزیں ہیں. اس میں سے جو زوالی نعمتی کا ہے تو نعمتیں خاموشی سے چھن جاتی ہیں، جیسے صحت ہے، ایمان ہے، اولاد ہے، رزق ہے، عزت ہے. اور جیسے ہم نے ایک دعا دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ اللہ تعالیٰ عزت دے بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت لے بھی لیتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف قسم کی انسان کے اوپر آزمائشیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یعنی کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے. اسی لیے اسلام ہمیں غرور کے بجائے شکر، اور غفلت کے بجائے یاد الہی جو ہے وہ سکھاتا ہے. دوسرا اس کے اندر جو ورڈ تھا وہ تحول عافیتی کا تھا، کہ آج صحت ہے تو کل بیماری ہے، آج امن ہے تو کل خوف. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو. اور اچانک حادثات، زلزلے، بیماریاں، مالی تباہی، یہ سب اللہ کی پکڑ کی شکلیں ہو سکتی ہیں. اور قرآن پاک میں سورہ حشر میں آتا ہے کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، یعنی کہ اس کا اگر ہم ترجمہ دیکھ لیں تو اس میں کہ پس اللہ ان پر وہاں سے آ گیا، یعنی اپنی پکڑ لے آیا ہے جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا. یہ آیت ہمیں یہ حقیقت سمجھاتی ہے کہ جب انسان اللہ کی ناراضگی میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ اچانک، غیر متوقع اور ایسے راستے سے آتی ہے جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. وہ جمی سخاتی کا، کہ اللہ کا غضب دنیا و آخرت دونوں کی تباہی ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 81 میں کہ وَمَن یحلل علیہ غضبی فقد حوا، کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً ہلاک ہو گیا. یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اللہ کا غضب صرف سزا نہیں بلکہ کامل تباہی ہے، ایمان کی تباہی، دنیا کی بربادی اور آخرت کا خسارہ. تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں صبح شام پڑھنی چاہیے، نعمت ملنے پر پڑھنا چاہیے، بیماری اور خوف کے وقت پڑھنا چاہیے، کسی حادثے کے بعد، سونے سے پہلے، مشکل حالات میں جو ہے اس دعا کو آپ پڑھیں. اور اس نعمت کے اگر ہم بینیفٹس کو دیکھ لیں تو نعمتوں کے زوال سے حفاظت ہوتی ہے، صحت اور عافیت کی بقا، اور اچانک مصیبتوں سے پناہ ملتی ہے اللہ کی، اور اللہ کے غضب سے حفاظت میں آ جاتے ہیں. ایمان میں عاجزی اور شکر آپ کو جو ہے وہ اس سے نصیب ہوتا ہے، اور دل میں توکل اور خوف خدا، دنیا و آخرت کی سلامتی جو ہے وہ اس سے آپ کو ملتی ہے. تو آخر میں اس کا اگر ہم روحانی پیغام دیکھ لیں کہ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم غرور کر بیٹھتے ہیں، بس اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ کرنا، ہمیں اپنی عافیت سے محروم نہ کرنا، اور ہمیں اپنے غضب سے بچا لینا. آمین. کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اور سجدوں میں مانگا کریں. اگر یہ دعا آپ کے لیے مفید تھی تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اس بات کو. اور یہ جو دعاؤں کی پوری میری پلے لسٹ ہے، کوشش کریں کہ یہ پوری پلے لسٹ اپنے حلقہ احباب میں اس کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ تعلق ہو سکے.
آپ لوگ باقی کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہوں یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ تھے. تو اگر کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز پوچھ لیجیے. آل رائٹ جی. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. جی بس آگے لاسٹ ہمارے 10 منٹس ہیں. تو آپ میں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ تقریباً 1 2 3 4 لوگ جو ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں تاکہ ہم جو ہے یہ اس کو اسٹڈی کر سکیں. 2 پیجز جو ہم پڑھیں گے, پیج نمبر 89 تک ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھ لیا تھا, تو میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں. جی 2 اور لوگ پلیز ہینڈ ریز کر دیں. جی پلیز. جی احمد آئی ڈی صاحب پلیز پڑھنا شروع کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سبوہم, وہ ان کو سمجھتا ہے, اغنیا مالدار, التعفف نہ مانگنا, تعریفوہم تو ان کو پہچان لے گا, سیماہم ان کی پیشانیوں سے, الحافن لگ لپیٹ کر کے, یعنی کہ لگ وہ لپٹ کر لگ کے نہیں مانگتے وہ لوگ. جی ہاں, یہ سچ ہے. ہمارے ہاں یہ جو لحاف کا ورڈ ہے نا, جو ہم سردیوں میں جی اوڑھتے بھی ہیں, تو یہ وہیں جی سے یہ ورڈ بیسکلی نکلا ہے, یعنی کہ لگ لپیٹ کر, یعنی کہ اس کو تمام جگہوں سے آپ جیسے کور کر لیتے ہیں. الربا سود, یتخبطہ اس نے دیوانہ بنا دیا ہو, من المس چھونے سے, احل اللہ اللہ نے حلال کر دیا, انتہا پھر وہ رک گیا, ما سلف جو کچھ گزر گیا. ان تمام الفاظ میں بس جو چند ایک الفاظ تھے, جیسے یا سبہم, یا آج کے ہمارے سبق میں بھی موجود تھا کہ وہ ان کو وہ گمان کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں. اغنیا مالدار بے نیاز, التعفف نہ مانگنا, اور یہ جو تعریفہم وہی پرانا ورڈ ہے. اس کے لیے اردو میں ورڈ جو ہے عارف, وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ آتا ہے, اور سیماہم جو ہے پیشانیاں. تو اسی طرح سے کوئی اور اس میں اتنا مشکل ورڈ نہیں تھا. تو ہم اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں, اگلی لائن پہ آ جاتے ہیں. آپ پلیز سسٹر رخسانہ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امرہ اس کا معاملہ, سر پیج تھوڑا سا اوپر کر دیں گے. وہ من عادہ جو کوئی پھر گیا, یمحقو وہ مٹاتا ہے, یربی وہ پروان چڑھاتا ہے, کفارن اسیمن نا شکر گناہ گار, زارو تم چھوڑ دو, ضرور. فازنو اچھا, آپ سے پوچھوں گا, آپ کو یاد ہے یہاں پہ کیا مٹانے کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ آپ نے یم حقوق کا بتایا نا, مطلب یم حقوق وہ مٹاتا ہے. سر گناہ سود مٹانا. اور سود کی اور زکوٰۃ کی سسٹر شاید رخسانہ بات سے تھی. پوچھ رہا تھا. جی سسٹر رخسانہ آپ بتائیے گا پلیز. سر گناہ مٹانا. نہیں, یہاں پہ جو آیت ہے نا, بیسکلی وہ یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سود کے مٹاتا معاملات ہے ہیں سود کو. سود سے مٹا دیتا ہے, اور یربی الصدقات, اور جو آپ تجارت کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے. صحیح. جی پلیز. یورپی وہ پروان چڑھاتا ہے, کفارن اسیمن نا شکر گناہ گار, ضرور تم چھوڑ دو, فازنو پس اعلان ہے, بے حربن جنگ کا, ان تم اگر تم نے توبہ کر لی, رؤوس اموالکم تمہارے لیے اصل مال. اچھا, یہ آپ مجھے بتائیں گے یہ جو فا زنو ہے یہ اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ اذان جی سے اذان سے نا, اذان میں اعلان کیا جاتا ہے نا, تو فا اعلان زنو. کیا جاتا جی جی آگے پڑھیے گا. سر پیج تھوڑا سا اوپر کر دیں گے. ذو اسرتن تنگ دست, نظراتن دیکھنا ہے یعنی ڈھیل دینا اور ہے. ڈھیل دینا ہے یعنی کہ دیکھنا ہے, نظیرات. ٹھیک ہو گیا. جی سسٹر نسین آپ نیکسٹ پیج سے شروع کیجیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا میسرۃ, اس کی خوشحالی کی طرف, ان تصدقوا یہ کہ تم صدقہ کرو, تداینتم بدینی تم کوئی قرض کا معاملہ کرو, الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک, اکتبہ تم اس کو لکھو, ولیکتب اور لکھنا چاہیے, لا یابا وہ انکار نہیں کرے گا, ولیملل اور املا کرنا چاہیے, علیہ الحق جس پر حق ہے, لا یبخس وہ کمی نہ کرے, ولیہ اس کا سرپرست, وس تشہدو اور تم گواہ کر لو. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ادھر کہ تم جو ہو جب کوئی قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو, تو آپ کو یاد ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی کتنے گواہ ہونے چاہیے, کسی کیا ڈائریکشن کیا دی ہیں؟ جی 2 گواہ. 2 گواہ ہونے چاہیے, اور اگر عورتیں ہو تو 2 عورتیں اور 1 آدمی, 1 ٹھیک ہے. گواہ. اب آپ سے میں یہ سوال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے
عورت کو یعنی کہ ایک مرد کی گواہی اور ساتھ 2 عورتیں جو ہیں وہ کیوں گواہی اس طرح سے وہ کیوں کیا اس لیے دی ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اس قسم کے معاملات میں جو ہیں ان کا اتنا زیادہ وہ فیصلے وغیرہ نہیں کرتی ہیں، اور وہ دوسرا کہ ایک بھول جائے اگر ایک بھول تو جائے دوسری بتا دے. اگر ایک دوسری اسے بتا دے، اگر جی ایک اس بھول میں جائے 2-3 باتیں اس کے اندر ہمیں ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ عورتیں جس طرح سے ابھی بہن نے کہا کہ وہ روزمرہ کے یہ معاملات عام طور پہ معاشی معاملات جو ہیں وہ فیس نہیں کرتی ہیں. زیادہ تر عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر کے معاملات جو ہیں ان کو دیکھتی ہیں کہ جس دور میں خاص طور پہ آیات آئی ہیں تو اس وقت تو بالکل عورتیں جو تھیں وہ زیادہ تر مرد ہی معاش کی ذمہ داریاں انجام دیتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، قرآن نے خود بھی بتایا کہ اگر کوئی ان میں سے ایک بھول جائے، کیونکہ ان کے یہ روزمرہ کے معاملات نہیں ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایک عورت بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو اس معاملے کے بارے میں وہ یاد دہانی کرا دے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات گواہی کی ہے کسی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہے، یعنی کہ ہمارے ہاں اگر کوئی کرمنل ایونٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے گواہ جو ہے وہ سامنے آئیں گے تو حالات تو واقعات کے مطابق عورت کی گواہی بھی جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ اسی طرح سے معتبر ہوگی جیسے ایک مرد کی گواہی جو ہے وہ ہوتی ہے. یعنی کہ اس سے ہر گواہی کے لیے، یعنی کہ ہمارے ہاں بعض لوگ عورت کو تھوڑا سا لوگ جو ہے وہ کہ جی مرد سے عورت کی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے تو اس سے کوئی مرد کی سپیریورٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو ایک آپ جو ان کے حالات و واقعات ہیں اس سچویشن کے مطابق یہ سہولت جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا. آل رائٹ جی، نیکسٹ لائن آپ پڑھ لیں 6 رفت. السلام علیکم. شہیدین سے پڑھنا ہے؟ جی شہیدین سے. شہیدین 2 گواہ، امراتان 2 عورتیں، تردونا تم آپس میں راضی ہو، انت دلہ اہدوہما یہ کہ ان میں سے ایک بھول جائے، یہ عورتوں کے بارے میں. جی ابھی جو بات ہو تدلہ رہی تھی اسی بات کی بات ہے. احداہما یہ کہ ان میں سے ایک بھول جائے، فتذکرہ بس یاد دلا دے، دوسری یاد دلا دے، الاخری دوسری، اذا ما دعو جب بھی بلایا جائے، لا تسمع لا تس لا تسامو تم سستی، حمزہ ہے نا، لا تسامو جی جی تم سستی صحیح. نہ کرو، اکثر زیادہ انصاف ہوگا، اقواموں زیادہ درست ہے، ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو یہ کہ تم شک نہ کرو. چلیے آگے ماشاءاللہ جی. یہاں پہ ختم ہمارے ہو آج گیا. 2 پیج کیونکہ ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں تو وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ابھی ہمارے میرے خیال میں ہم نے ایک پچھلی دفعہ کا پڑھا ہوا تھا، وہ ہمارا اس کا بھی ٹیسٹ نہیں ہوا ہے، آج یہ والا بھی نہیں ہوا ہے. تو میرے خیال میں نیکسٹ ویک ہمارا جو بھی جیسی 3 ہمارے لیکچرز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کا انشاءاللہ ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کر لیں گے. تو یہاں پہ آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی بات شیئر کرنی ہو تو کر لیں، پھر اس کے بعد ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں. ہمارا ٹائم بھی ہو گیا الحمدللہ، 11 بجنے والے ہاں ہیں. جی، بس پیج نمبر مینشن کر دیجیے گا. یہ بس میں یہ کہنا چاہ رہی جی ہوں کہ جب اگر ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ورڈس کا میننگ وغیرہ، تو ہم پھر اس آیت کو بھی دہرا دیں کہ جس کی یہ ورڈز ہیں، تاکہ ہمیں وہ بھی ریمائنڈ ہو جائے کہ اس میں کیا بات ہوئی تھی اور کیسے. یہ والی بس چیز ایک بہن میری یہ وہ تو تو ذرا ویسے بڑا مشکل مشکل ہوگا، یہ تو مشکل کام ہے. ہے اور کئی جگہ پہ پریکٹیکلی وہ اصل میں دیکھیں ہمارے کئی پاس آیتوں اتنا میں ٹائم نہیں استعمال ہو ہوتا. رہے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو ہمارا اتنا مطلب میرے خیال میں پچھلے 3-4 پورا مہینہ ہو گیا ہمیں ٹائم نہیں مل سکا نا پچھلے کہ ہم اس سیگمنٹ کو ہم کنڈکٹ کر سکیں. تو اگر ہم ساتھ اور بھی اس میں چیزوں کو ایڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ٹائم زیادہ ہمارا لگ جائے گا. ہم نے میکسیمم میں نے اس کے لیے 7-8 منٹ 10 منٹ جو ہے میں نے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے دعا کے لیے بھی 7-8-10 منٹ جو ہے میں نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو پچھلے 2 لیکچرز میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ویک سے ہم دعا بھی نہیں کر پائے تھے، ہمارے پاس ٹائم نہیں بچ سکا تھا. جی جی تو جی آج الحمدللہ ہم نے دعا بھی کر لیا. تو ویسے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے جس طرح سے کہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ ساتھ ہماری پرانی شروع میں نے یہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ الحمدللہ پورا کا پورا پرانا سورہ فاتحہ سے میرے لیکچرز جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ لوگ جو میری درس قرآن والی پلے لسٹ ہے نا، وہاں سے سورہ فاتحہ سے خالی درس کی آپ پلے لسٹ ایٹ لیسٹ، کیونکہ اس میں جو آسان قرآن والی پلے لسٹ ہے اس کے اندر 3 سیگمنٹ ساتھ اور بھی ایڈ اپ ہیں، جس میں حافظ نظر صاحب کا قرآن، مصباح القرآن اور تلاوت قرآن پاک. تو جو درس قرآن ہے اس میں خالی لفظ بلفظ ترجمہ ہے، آپ کم از کم فارغ ٹائم میں اس کو سن لیا کریں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزوں کی یاد دہانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی اور آپ کی ریپیٹیشن جو ہے وہ ہو جائے گی. آلریڈی جی، ہم میرے خیال میں اب اس کلاس کو کلوز کرتے ہیں اور نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، اور کوشش کیجیے کہ آپ کے جو لوگ ہیں باقی جو پہلے آتے رہے ہیں ان کو بھی، کیونکہ یہ قرآن پاک آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس قسم کا ہے کہ جس میں ہمیں لوگوں کو بار بار جو ہے وہ اپنے ساتھ تھوڑا سا ان کو موٹیویشن دینی پڑتی ہے اور ان کو ہمیں بیک اپ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ چیز شامل ہے. تو ضرور کوشش کیجیے. ویسے کچھ 2-3 اسٹوڈنٹس کے تو میسج آئے تھے میرے پاس کہ وہ آج اویلیبل نہیں ہیں، ان کے کوئی شادی کا فنکشن وغیرہ تھا. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بھی جو آپ کے جن لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے تو ان کو ضرور، اور جو آپ لوگوں میں سے ناغہ کرتے رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز کوشش کریں کہ ریگولر رہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ
اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.